أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہ. یہ مضمون چل رہا ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بندگی کے لیے پیدا فرمایا اور بندگی کا طریقہ دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا اور بندگی کا طریقہ دین اسلام ہے. پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگایا، انسان کے لیے بنایا، انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا اور بندگی کا طریقہ اسلام ہے. اور اسلام کے اجزاء کل میں نے بیان کیے کہ 3 اس کے اجزاء ہیں اور 4 اس کی احیاء اور بقا، حفاظت وغیرہ کی شعبے ہیں بڑے بڑے. اب تحریک ایمان کا کام کیا ہے جو ہم ایک عرصہ سے اس پر لگی ہوئی ہیں کہ اس کا کام کیا ہے. یہ 3 چیزوں پر محنت کرتا ہے. پہلی چیز ہے ایمان و تقوی. پہلی چیز ہے ایمان و تقوی کہ انسان آدمی کا تقوی اس قدر مضبوط، ایمان اس قدر مضبوط ہو جائے کہ اس سے اس کا تقوی عروج پر ہو، اس کو تقوی نصیب ہو جائے اور تقوی کا اعلیٰ درجہ نصیب ہو جائے اور پھر ترقی پر ترقی کرتا رہے. اور یہ تب ہوتا ہے کہ آدمی کا تزکیہ ہو چکا ہو. تو پہلی چیز جس پر تحریک ایمان و تقوی والے زور دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنی اصلاح و تربیت کرو، تزکیہ کرو، جس پر فلاح کا دار و مدار ہے. قرآن مجید میں 1 سے زیادہ جگہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تقوی، فلاح کا دار و مدار تقوی پر ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور ایک جگہ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی وصلی. تو مختلف یا اس کی مختلف تعبیر کی، لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر جب تزکیہ انسان کا ہو جاتا ہے تو گویا بنیادیں پڑ گئیں. اب اس بنیادوں پر باقی دین کو اٹھایا جا سکتا ہے. پھر آدمی ذکر بھی کرے گا، نماز بھی پڑھے گا، پھر آدمی اللہ کے راستے میں لڑے گا بھی، اللہ کے لیے، دین کے لیے محنت اور کوشش بھی کرے گا. تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ کشف و کرامات کا نام نہیں ہے. یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں
بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو کسی کو یہ نعمت نصیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں، یا اس کی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کشف ہو جاتا ہے. کوئی کمال نہیں ہے یہ کمال والی نہیں ہے. دعا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کو مستجاب الدعوات بنا دے. نبی کریم دعا فرما کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. یہ دعا ہے. اس دعا سے پناہ مانگی جو قبول نہ ہو، یعنی بھی موقع ہوگا وہ دعا بھی موقع ہوگی. تو یہ دعائیں یہ، لیکن کشف، کرامات، اچھی خواب دیکھنا، ہوا میں اڑنا، یہ کمالات حیوانی کمالات تو ہو سکتے ہیں لیکن انسانی کمالات نہیں ہیں. حیوانی کمالات اسی لیے میں نے کہا کہ پرندے آسمان میں اڑتے ہیں، یہ حیوانی کمال ہے، اڑتے ہیں. جب انسان اڑ جائے تو ایک کمال ہوگا، کیونکہ اس کا پر نہیں ہے. پر ہے لیکن کیا وہ ان کی طرح پر نہیں ہے. اس کے لیے وہ مشین اس کے اندر فٹ نہیں ہے کہ جس میں کیا جاتا ہے اڑ جاتا ہے. سائیکل کی میں وہ مشین نہیں ہے جو جہاز میں ہے. جہاز اڑتا ہے، سائیکل نہیں اڑتا. کار نہیں اڑتا، سائیکل وہ اڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ پرندے اندر ایک کمال رکھا ہے، لیکن یہ حیوانی کمال ہے، روحانی کمال ہے. حیوانی کمال رکھا ہے. بعض شاہین بہت دور تک دکھتا ہے، انسان اتنا دور تک نہیں دیکھتا. لیکن اگر ایک انسان کی نگاہ اتنی تیز ہو جائے کہ وہ بعض سے بھی زیادہ دیکھے بغیر کسی آلے کے، تو یہ کمال ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ حیوانی کمال ہے. وہ بھی دیکھتے ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں. اگر آدمی دریا پر چلتا ہے، دریا پر اس کے پاؤں نہیں بھیگ جاتے، واقعی کمال ہے. لیکن حیوانات بھی پانی پر تیرتے ہیں، مچھلیاں ہیں، مگرمچھ ہے وغیرہ، وہی بھی چلتے رہتے ہیں. اگر آدمی کو کبھی وہ حقائق نظر آتے ہیں کہ جو عالم مثال میں ہوتے ہیں، عالم خواب کے ہیں یا عالم کشف کے ہیں، اس میں آدمی دیکھتا ہے تو یہ بھی اس وقت تک کمال نہیں ہے کہ جب تک آدمی زندار نہ ہو. یہ چیزیں حیوانوں کو بھی حاصل ہوتی ہے. مرغا یہ فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے. ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ جب فرشتہ کرتے ہیں تو یہ بھی کیا صبح کیا کرتے ہیں، اذان دیتا ہے. ہم پہلے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مرغے نے پہلا اذان دیا، پھر دوسری بار جب صبح ساتھ خود تھی پھر وہ اذان پر لگ جاتی تھی. یاد ہوگا آپ جب اب تو یہ ماحول بھی ختم ہو رہا ہے، گھروں کے اندر برلر مرغی تو ہے نہیں. تو مرغ بولتا تھا. اور گدھے کے بارے میں آتے ہیں کہ جب یہ شیطان کو دیکھ کر کیا کرتا ہے، بولتا ہے، چیخیں نکالتا ہے. ظاہر ہے کہ اب یہ شیطان کو ہم نہیں دیکھتے، وہ گدھا دیکھتا ہے اس کو. مرغ آواز سنتا ہے، ہم نہیں سنتے فرشتے کی. لیکن یہ کمال کیا ہے؟ یہ کمال حیوانی تو ہے، لیکن کمالات انسانی میں سے نہیں ہے. دو
حکیموں نے جیل میں خواب دیکھا، قرآن مجید سے ثابت ہے، اور دونوں خواب ٹھیک نکلے. ایک کو پھانسی چڑھایا گیا، دوسری کو کیا پھر بادشاہ کے دربار میں انگور نچوڑنے وغیرہ پر لگایا گیا، جوس وغیرہ نکال کر. عزیز مصر مسلمان نہیں تھا، خواب دیکھا کہ 7 مٹھی گائے ہیں، تازہ گائے ہیں، اور 7 دبلی گائیں ہیں، اور دبلی گائیں نے کیا مٹھی گائوں کو کھا لیا. ابھی خواب تھا، خواب میں اس نے دیکھ لیا، اور یہ خواب ٹھیک بھی تھا، اس کی تعبیر بھی سامنے آ گئی، اور وہی ہوا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا. لیکن غیر مسلم ہے. کیا ہے یہ؟ غیر مسلم ہے. اس طرح جوگی بھی کمالات کرتے ہیں. یہ کمالاتی حیوانیہ ہے. کیا ہے؟ کمالاتی حیوانیہ ہے. دماغی قوت ہوتی ہے، توجہ کی قوت ہوتی ہے، ہپناٹزم ہے، مسمرزم ہے، کیمیا ہے، مختلف قسم کی فنون ہے جس سے یہ کمالات حاصل بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ حیوانی کمال ہے، انسانی کمال نہیں ہے. انسان جس چیز کے لیے پیدا ہوا وہ کمال حاصل کرے، وہ کیا ہے؟ یہ کمال ہے کہ اس کے اندر کیا آ جائے؟ ایمانی صفات آ جائے، اس کا تزکیہ ہو جائے. اس کو بتایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. یہ کمال ہے. میں آپ کو جمعرات ہے قصہ سناؤں آپ کو. اس موضوع کو تھوڑا سا ہم چلاتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں پوری اس کی تصویر آ جائے، تصوف کا بھی اور تزکیہ وغیرہ کا بھی، اور تحریک ایمان تقوی کے حوالے سے بھی آپ کو معلومات خوب ہو جائے. ہندوستان میں 2 آدمی تھے. وہ ایک کا نام شیخ احمد تھا اور دوسری کا نام بھی احمد تھا، دونوں کا تھا. لیکن ایک عالم تھے اور ایک غیر عالم تھے. اس نے علم نہیں کیا تھا، نظامی کا فاضل نہیں تھا. دونوں دوست تھے. تو انہوں نے کہا کہ فلان جگہ نام کا جگہ کا نام میں بھول گیا کہ فلان جگہ ایک جوگی رہتا ہے، کوئی نہیں، وہ کیمیا کا جو کمالات ہے، کیمیا گر ہے، اس کو دیکھتے ہیں کوئی کمال، اس سے کہتے ہیں ہمیں کوئی کمال بتاؤ. ذمہ داری ہوتا ہے اس کو. تو مداری تو ہاتھ کی چالاکی کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا وہ کہ ذہنی قوت سے کام کرتے ہیں. ان کے پاس یہ 2 گئے. تو دونوں نے اس کو کہا کہ بھئی آپ ہمیں تھوڑا سا کمال دکھائے. تو اس نے جو عالم نہیں تھا اس کو کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ. اس کو بٹھا دیا. اس کے ارد گرد یہ کانے کہتے ہیں، اس کو کڑکی کہتے ہیں، کڑکی جس سے قلم بنائے جاتے ہیں. یہ کانے وغیرہ نہیں ہوتے. اس کی جنب سی بنا دی، یعنی وہ یوں ہی اس طرح کر کے. تو وہ اب اس کی توجہ کا اثر تھا. اب وہ خواب میں دیکھ رہا ہے، نہیں وہ خیال میں دیکھ رہا ہے کہ میں ایک باغ میں داخل ہوا، چلتا ہوں سہارا میں ایک باغ میں داخل ہوا. بہت بھوک لگ گئی مجھ کو. اب وہ دیکھتا ہے کہ وہاں باغ ہے، باغ کے اندر کوئی پھل ہے، میں نے سیب وغیرہ میں نے اس کو کاٹا اور کھائے. تو وہاں کی پولیس والے نے مجھے پکڑ لیا، بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا. تو بادشاہ نے ڈانٹ پڑ کی بات بتایا کہ میں آپ کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں. اس کو پسند آیا.
اپنی بیٹی کی لڑکی اپنی بیٹی کی شادی ساتھ کرا دی، شادی بھی ہو گئی، ایک محل بھی دے دیا، اس میں مزے باغ کے اندر وہ رہ رہے ہیں، باغ کے اندر کھاتے ہیں پیتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں، بیوی بھی ہے، 5 بچے بھی اس کی پیدا ہو گئے. ابھی باغ میں چکر لگا رہا ہے، ایک دن چکر لگا رہا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، بچے پیدا ہو گئے ہیں، 5 بچے پیدا ہو گئے ہیں. تو ایک جھونپڑی جی کی، وہ کانوں کی، اس کے اندر داخل ہوا. جب داخل ہوا تو بھاگ نہیں تھا، وہی جھونپڑی تھی جس میں وہ تھے. تو وہ کیمیا والا تھا، وہ بھی وہاں بیٹھا تھا اور ساتھ اس کا بھائی ساتھی بیٹھا تھا. تو اس نے کہا کہ تم نے کتنا وقت گزارا ہے؟ کیمیا گر نے کہا اس کو، کہا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا، میری بیٹی کہاں چلے گئے، میری 5 بیٹی پیدا ہو گئے، میری بیوی تھی، میری محلات تھے، میرے یہ تھے وہ تھے. اس نے کہا کہ آپ نے 1 گھنٹہ گزارا ہے، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جتنا بتایا تھا. جب آدمی خواب میں دیکھتے ہیں بڑی کمالات دیکھتے ہیں. تو جب یہ ہے، اب یہ کتنا بڑا کمال ہے، یہ جو یہ کراتے ہیں بڑے بڑے جو ہپناٹزم والے ہوتے ہیں، مسمرزم والے ہوتے ہیں، کمالات کر لیتے ہیں. یہ دنیا بھی اس طرح ایک خواب ہے، ایک دن میں جانا ہے یہاں سے. یہ محلات ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے. یہ بچے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے. تو خیر اس کو اللہ تعالیٰ نے جل وجود دیا ہے، لیکن ایک دن خواب کے ساتھ گزرنا ہے، اس کو ہمیں اس نے چھوڑنا ہے. اور پھر کل جب کیا میں پوچھے گا کہ تم نے کتنے دن گزارے ہوں گے، دن یا آدھا دن گزارا ہوگا کیا دنیا کے اندر. ہر کی بات 100 سال گزارے ہیں بعد میں، اس کو نظر لائے گا کتنا 1-2 دن گزارے ہیں. تو یہ دنیا سے ہم جانے والے ہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کمالات انسانی ہے، کیا ہے؟ کشف ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، انسانوں کو بھی ہوتا ہے اور مسلمانوں کو بھی ہوتا ہے، کافروں کی بھی ہوتا ہے، کافروں کی بھی ہوتا ہے، نیکوں کو بھی ہوتا ہے، بروں کو بھی ہوتا ہے، سب کو ہوتا ہے. خواب آتی ہیں. جو صفرائی لوگ ہوتے ہیں اس کی خواب بڑی ٹھیک ٹھاک نکلتے ہیں. جس کی دماغ خشک ہوتے ہیں اس کی بڑی کشف ہو جاتے ہیں. جس کے اندر ایک سوئی ہو پاگل سا ہو اس کی بڑی کشف ہو جاتے ہیں. اس کو جو ذہین ہو اس کا وہاں کہیں وہاں بھاگتا ہے، کہیں وہیں بھاگتا ہے، تو اس کو کیسے کشف ہوگا؟ تمام دن اس کا کیا ہے؟ ذہن بھاگتا رہتا ہے. تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ تزکیہ یہ ہے کہ انسان کے اندر کہ دل اپنے رب کے ساتھ لگ جائے، صحیح تعلق قائم ہو جائے، اور اس کو یہ بات نظر آئے کہ نفع و نقصان کا مالک ایک اللہ رب العالمین ہے. ایک تو کہنے کی بات ہے، کہنے کے حق تک تو ہم سب کہتے ہیں، شاید کہنے والا سننے والے سے زیادہ کمزور ہے اس معاملے میں، لیکن کہنے والا تو کہہ سکتا ہے. شاید کبھی کبھی کتنی بہادری دکھاتا ہے کہ ایسا ہے، میں 100 جانے قربان کروں گا، زر جانے قربان کروں گا، ایک بال قربان کروں گا، اللہ کرے کبھی موقع آ جائے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا. لیکن جو لوگ یہ اشعار سنتے ہیں وہ اس سے زیادہ بہادر ہوتے ہیں. وہ واقعی جان لڑاتے ہیں، اور یہ جب وقت آ جاتے ہیں کچھ بھی نہیں کرے گا. کبھی کبھی آدمی تو اچھی مقررین ہے، وہ تو جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو بہت زیادہ بڑی بڑی خطیب ہوتے ہیں اور بڑی بڑی دلیرانہ بات کرتے ہیں، جب وقت آتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں کرتے، بلکہ کڑے 3 گھنٹے بیان کرے گا اور پھر نماز بیٹھ کے پڑھے گا. تک گیا یار.
تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی دل سے اس کا تعلق واقعی اپنے نفس سے سچا ہو جائے، اس کے اندر واقعی اس کو توحید واقعی حاصل ہو جائے، توحیدی کیفیات اس کا حاصل ہو جائے، توحیدی کیفیات. یہ نہیں کہ زبان سے توحید توحید، یہ شرک ہے، شرک 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 شرک. یہ کیا ہے؟ ڈونگ رچانا ہے اسے. میں یہ کر رہا ہوں. جس کے دل میں توحید آ جائے گا واقعی، اس کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہو جائے گا. فتوکلوا علی اللہ ان کنتم مؤمنین. فتوکلوا فعلی اللہ فلیتوکل متوکلون، مومنون بھی آیا ہے. واقعی ایمان جس کے اندر آ جائے، توحید آ جائے، اس کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے. پھر وہ نہ ڈرتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ دبتا ہے. ابھی اس حد توحید ہماری زبانی توحید ہے. صحابہ کرام کی توحید کیا تھی؟ اس زبان سے نہیں کہتے تھے. اس کا کیا تھا؟ دل کے اندر توحید تھا. اس کی توحید عملی تھا. وہ شکر گزار تھے. وہ کیا تھے؟ شکر گزار تھے. تو تزکیہ یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کی کمالات پر، نفع نقصان کا مالک ہونے پر، عزت دینے والے پر، ہونے والے پر دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ ذلت دینے والا ہے. اور وہ اس کی کائنات، اس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے. اس کی ارادے کے بغیر کوئی پتہ نہیں گرتا. اس کا یہ یقین ہو، اور وہ اس بات کو یقین ہو کہ مجھے اپنے ہر ایک بول کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا. میرا ہر بول، میرا ہر ارادہ، میرا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی نزدیک پیش ہوگا. کیا مطلب حساب دینا ہوگا. آج بھی اللہ تعالیٰ، آج بھی ہر ایک انسان کی، اولین اخرین کی، بیک وقت اللہ تعالیٰ سب کی خیالات کو بھی دیکھتا ہے، سب کی نفسیات کو بھی دیکھتا ہے، سب کی کمالات کو، کیا وہ حرکتوں کو بھی دیکھتا ہے، ہر ایک کی فعل و کردار کو بھی دیکھتا ہے. کوئی چیز سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا میزان لگے گا. اب یہ آدمی محتاط ہوگا. اس کا نام کیا ہے؟ اس احتیاط کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اس کو کہتے ہیں تزکیہ. کہ جب آدمی کے اندر یہ سب دل اس کے ساتھ لگ جائے تو اس کا نام کیا ہے؟ ایمان اور تقویٰ ہے. ایمان کا تقویٰ ایمان کا پیداوار، ایمان سے پیدا ہو جاتا ہے. اس تقویٰ کی جو چیز جس راستے سے حاصل ہوتا ہے، اس کو تصوف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تصوف کہتے ہیں. تصوف کو آپ راہ تزکیہ کہیں، یا راہ تقویٰ کہیں، یا جو بھی آپ نام دے دیں، لیکن نام سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز کیا ہے؟ یہ ہے کہ آدمی کو یہ حاصل ہو جائے. پھر جب آدمی کے اندر یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو نصیب فرمائے کہ اللہ سے تعلق صحیح بن جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے دل پر اپنی تجلی فرماتا ہے. پھر اس کے اندر رحم پیدا ہوتا ہے، عدل پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سب کچھ کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، اور امانت دار ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، سچائی کا پیکر ہوتا ہے. اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس طرح کیا ہوتی ہے، وہ سچائی کی پیمانے میں تلی ہوئی ہوتی ہے سچا. سیدھی کالم میں مٹی ڈال دو، گارا ڈال دو تو ٹھیک ٹھیک اینٹیں نکلیں گے. اگر ٹیڑھا پیڑا وہ کیا ہو، کالا ہو، اسے ٹیڑھے پیڑے نکلیں گے. اس لیے تو فرمایا کہ اگر جس کی دل صاف، کیا دل کی وہ خبردار، انسان کے دل میں انسان کے بدن میں ایک لوتڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہوا، اس کا قالب ٹھیک ہوا، تو کیا سارے اعمال کیا ہوں گے؟ سارا بدن ٹھیک ہو جائے گا. اگر وہ فاسد ہو گیا تو کیا پورا بدن ٹیڑھا ہو جائے گا. ہر اچھی بات بھی ٹیڑھی ہوگی. کیا ہوگی؟ کیسی ٹیڑھی ہوگی؟ اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا.
قلب ٹھیک ہوگا اندر سے ٹیڑھا ہوگا. اندر سے کیا ہوگا؟ ٹیڑھا ہوگا. الا وہی القلب، کیا ہے؟ دل ہے. یہ چیزیں جب انسان کے اندر سے دل بن جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے وہ تمام، میں نے بتا دیا کہ تمام رذائل دور ہو جاتے ہیں اور جتنے اچھے اخلاق ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں، ایمانی صفات آ جاتی ہیں. ابھی تزکیہ ہوگی. جب آدمی مہربان ہوگا، جب اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم ملے گا اس پر عمل کرے گا. ہر حکم پہ کیا کرے گا؟ لبیک کہے گا. اس کو تزکیہ کہتے ہیں. آج کل ہم تزکیہ بھی اب عجیب بنایا. پیری مریدی کے خلاف 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن نے تصوف کے نام پر ایسے لوگوں کو دیکھا جن کا کاروبار بنایا ہے. بہت سے لوگ ایسے کاروبار بنایا ہے تصوف کے نام پر، اس سے وہ تصوف کا انکار ہی کر بیٹھتے ہیں. لیکن ان کو اتنا سوچنا چاہیے کہ اگر اصلی چیز نہ ہوتی تو نقلی بھی نہ ہوتی. نقلی تب آ جاتے ہیں. 2 نمبر دوائی اس وقت آتی ہے کہ 1 نمبر موجود ہو، اور 2 نمبر کیا ہوگا؟ 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر دوائیاں جو ملتی ہے اس کا ایک اصل بھی موجود ہوتا ہے. سمجھ آئی بات نا؟ تب تو کیا ہوتا ہے؟ تب تو اس کے نام پر لوگ کیا وہ اپنی جعلی چیزوں کو چلاتے ہیں. اگر اصلی نوٹ نہ ہو تو جعلی نوٹ ہوں گے نہیں. اگر اصلی سکے نہ ہو تو جعلی سکے نہیں ہوں، جعلی سکے نہیں ہوں گے، جو بھی نہیں ہوں گے. جب جعلی سکے اس وقت بنتے ہیں کہ جب اصلی سکے بھی ہوں، اصلی کیا وہ نوٹ بھی ہو، تب کیا ہوگا؟ نقلی چیزیں بنتی ہے. سونا موجود ہے، اسی لیے سونے کی چیزیں بھی موجود ہے اصلی. اور سونے کا کیا پانی دے کر کیا ہوتا ہے؟ سونے کے کیا ہوتا ہے؟ اندر کیا ہوتا ہے؟ کوٹ ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. لیکن اس میں اس بات کو ان لوگوں کی سوچنا چاہیے کہ اگر تم نے غلط پیروں کو دیکھ لیا تو سمجھو کہ حقیقی پیر بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے تو غلط لوگوں نے اپنی دکان چلائی ان کے نام پر. ایک لوگ تو وہ ہے، وہ سادہ لوگ ہیں، اسے دیکھا نہیں ہے. اس کی قصے سنے ہیں کہ فلان یہ کیا، فلان یہ کیا، فلان یہ کیا، فلان غلط باتیں سنائی اس کو. اور یہ لوگ تو معذور ہے، اسے دیکھا نہیں ہے. ورنہ اگر اس کو کہے کہ یہ تصوف کی حقیقت ہے، کون انکار کرے گا؟ کوئی مسلمان بھی انکار نہیں کر سکتا. تزکیہ سے کون انکار سکتا ہے؟ تقویٰ سے کون انکار کر سکتا ہے؟ شکر گزاری سے کون انکار کر سکتا ہے؟ امرداری سے کون انکار کر سکتا ہے؟ قرآن بڑا پڑا ہوا ہے اس سے. ان چیزوں کا لانا، اپنے اندر لانا، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ دوسری اس کی وجہ جو مخالفین ہیں اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ انہوں نے محض اپنی طرف سے اس کو صرف نام کی دے کر کی تصوف کیا ہو گیا. اصطلاحی چیز سے اس کا چڑ ہو گئی. کوئی دیکھا بھی نہیں ہے، شاہ کو دیکھے کسی کو نہیں دیکھا، بس اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ کیا بلا ہے یار. یہی اصلاحات تمام ہمارے دین کے اور شعبوں میں بھی ہے. متکلمین ہے، یہ کون ہے؟ مسلمان ہے، کوئی اور نہیں فرقہ ہے جو عقائد پر بات کرتے ہیں. پھر مفسرین ہے، کوئی اس کا نام تفسیر کرتے نام مفسرین پڑ گیا. محدثین ہے،
فقہا ہے، کیا فقہا کیا وہ کوئی نئی گروپ ہے؟ اس کو جو لوگ وہ قرآن و سنت سے نئے مسائل نکالتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اس پر گہرائی تک جاتے ہیں، تو میں عرض کرتا کہ اگر اصطلاح کی وجہ سے تو حقائق بدل جاتے ہیں. یہ تو اتنا سوچنا چاہیے کہ اصطلاحات کی وجہ سے حقائق نہیں بدل جاتے. تو آپ تصوف نام نہ رکھیں. اگر آپ کو چڑ ہو، راہ تقویٰ رکھیں. اگر آپ کو راہ تقویٰ پسند نہ ہو تو راہ تزکیہ کر رکھ دیں. یہ پانی ہمارے سامنے ہے. اس کو پشتو میں کہتے ہیں اوبا. فارسی میں قریب نام ہے اس کا آب، اور عربی میں بالکل اس کا پشتو والوں کو سمجھ نہیں آتا. وہ کہتے ہیں ماں. پشتو والوں کو کہو کہ بھائی ماں لاؤ تو ماں نہیں کہتے نہیں لاؤ. نہیں کیا ہوتی ماں مکوا ماں. اور انگریزی والا کہتے ہیں واٹر. واٹر کیا ہوتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی شاید کوارٹر کہتا ہوں کاف اڑا کر. لیکن پانی کی حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ پانی یہ ہے، بس پی لو پتہ چلے گا یہ پانی ہے. اور بعض لوگ محض حسد عناد اس کو خوب معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی ہم اثر کوئی صوفی ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے تو وہ اس سے جلتا ہے. تو وہ بجائے کہ وہ اس کی خلاف کوئی بات کرے تو تصوف کی کیا بنیادوں پر ہی وار کرنا شروع کرتا ہے. چوتھی وجہ اور بڑی وجہ یہ ہے اس کی کہ ہمیشہ جن لوگوں نے مجاہدات کیے، اللہ سے تعلق باندھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی. کفر کے خلاف وہ ڈٹ کر وہ کڑے ہو گئے. ہمیشہ انہوں نے یہی کیا. اب وہ صوفیاء میں ان لوگوں کو تلاش کریں گے کہ جنہوں نے جہاد نہیں کیا ہے. ان لوگوں کو تلاش کریں گے کہ جو کیا اس کی اصلاحات سے اس کو پکڑ لیں گے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں بھی جہاد ہوا ہے، جہاں بھی کوئی انقلاب آیا ہے، واقعی ایک انقلاب، وہ کس نے لایا ہے؟ وہ صوفیاء نے لایا ہے. شیخ جمال الدین صوفی تھا. تغلق جیسی شہزادہ تغلق مسلمان ہوا اس کے ہاتھ پر، اس کی بیٹے کے ہاتھ پر. اس کی دعوت دی. اس کے بعد کتنے ہندوستان ایران میں کتنا کیا اسلام پھیلا. انقلاب کس لایا؟ شیخ جمال الدین. اس کا بیٹا شیخ رشید الدین. آپ ڈھونڈ لیں، تاریخ کو دیکھیں. امام شاہ ولی رحمۃ اللہ کون تھے؟ صوفی تھے. کیسے انقلاب برپا کیا اب ہندوستان میں. پھر دیکھیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ یہ صوفی تھا. اور رضیب علمگیر کو رحمۃ اللہ کو تیار کیا. کیسے انقلاب لایا. اب فتاوی علمگیری ان کی سرپرستی میں کیا لکھی گئی ہے. امام شامل جو 50 سال لڑا روس کے ساتھ، یہ کون تھا؟ یہ صوفی تھا. آپ تاریخ دیکھ کے اٹھائیں. یہی لوگ ہوں گے جو اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. افغانستان میں کون لڑ رہا ہے آج؟ کس نے
43 ممالک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. کس نے سپر طاقتوں کو 43 ممالک کو شکست فاش دے کر ان کو سوال و منت پر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کر؟ یہ کون ہے؟ 5-6 ہزار ہے لیکن ہے سفیہ. کیا ہے؟ سفیہ ہے. اب یہ جو لوگ آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں کہ سفیہ یہ نہیں کرتے، تو یہ دراصل انگریز کی پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. انگریز اس کو تیار کرتے ہیں کہ سفیہ کے خلاف کرو. ہندوستان میں پہلی آواز جو اٹھائی کس نے اٹھائی؟ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ کے شاگرد نے اٹھائی. وہ کون تھے؟ سفیہ تھے. حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ اس کے جو وہ تھے وہ مریدین کے حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ توپ چلاتے تھے. حضرت مولانا گوہی رحمۃ اللہ یہ سارے کیا اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے. اب ان کی مخالفین کی تاریخ کو دیکھیں. ہندوستان میں یہ نہیں لوگ تھے جو سفیہ کے خلاف تھے، انگریز کے ساتھ کھڑے تھے. تاریخ اٹھاؤ دیکھو. انگریز کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کو کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ جہاد کہتے ہیں. انگریز کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کھڑے ہونے کو جہاد کہتے ہیں. اور جو انگریز کو چلتا کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، تصوف صوفی. سعودی عرب میں دیکھیں ہمیشہ توحید توحید کہتے ہیں. کسی گود میں پڑے ہیں بیٹھے ہیں، صاف کہہ دو کس کی گود میں پڑے ہیں؟ امریکہ کی گود میں پڑے ہیں. اور ٹرمپ کو کہتے ہیں کیا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے. دیکھو یہی لوگ جو کہتے ہیں تصوف کے خلاف کر کے ٹرمپ کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کہتا ہے. امریکہ کی گود میں پڑے ہیں. تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں ہمیشہ انہوں نے جہاد مسلمانوں کی جہاد کو نقصان پہنچایا ہے. اب افغانستان کی میں جب وہ کامیاب ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے اس کے خلاف کون اٹھے گا؟ آپ دیکھیں گے یہی لوگ اٹھا رہے ہیں. کون اٹھائے گا؟ امریکہ اٹھائے گا. اور اٹھائے کس چیز کے نام پر؟ دین کے نام پر. خوارج کس نے اٹھایا؟ یہود نے اٹھایا. صحابہ کرام کے خلاف اٹھایا. ان کو شہید کرا ہے اس سے ان کے ہاتھوں سے. اور نام کیا تھا؟ ان الحکم الا للہ. نام کیا تھا؟ قرآن. قرآن قرآن پر مجھ سے بات کرو. بات اس کی تھی. حضرت علی کرم اللہ نے ہاتھ قرآن کو اٹھایا کہ او قرآن ان لوگوں سے باتیں کرو. پوچھو جواب دے گا. یہ کیسے جواب دے گا؟ تو کتاب ہے. اس نے کہا کتاب والا تم کتاب تم کو کتاب والا سمجھائے گا. کتاب تم کو کیا سمجھائے گا؟ کتاب والا سمجھائے گا. یہ کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں یہ قرآن ہے اور جو دوسرے کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ شخصیت پرست ہے. آپ تاریخ کو اٹھا کو دیکھ لیں. تو ایک کثیر تعداد میں جو مخالفین ہیں جن لوگوں کی ہے وہ پروپیگنڈے کرتے ہیں. وہ جوگیوں کی بات کو نہ کر کس پر؟ سفیہ پر لگا کیا کرتے ہیں؟ وہ فٹ بٹھاتے ہیں. وہ کہیں سے جس نے ایک نعرہ لگا دیا ان الحق اس سے استدلال کر کیا کرتے ہیں؟ پوری صوفیہ کو بدنام کرتے ہیں. کیا مفسرین کی اقوال میں فرق نہیں ہے؟ رائے میں اختلاف ہے؟ اختلاف نہیں. بعض اتنی کمزور تفسیر ہوتی ہیں، بہت اچھی تفسیر ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک بات ایسی کمزور ہوتی ہے کہ وہ آدمی اس کو پھینک دیتا ہے. یہ بات بالکل قرآن سے بھی خلاف ہے اور سنت کی بھی خلاف ہے. ایسا ہے نہیں ہے. ہر تفسیر میں آپ دیکھیں کوئی ایسی بات آپ کو مل جائے گی. تو پھر اس کی وجہ سے تمام مفسرین پر آپ کیا کر دیں گے؟ چھری چلائیں گے.
محدثین کتنے محدثین ہیں وہ جرح و تعدیل والے ہیں کہ وہ اس نے بعض ایسی کچھ امام مالک رحمۃ اللہ کو کیا کہا، ضعیف کہا. کتابوں کو دیکھے تھوڑا، یہ ساری باتیں موجود ہے ہماری کتابوں میں. اسی لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ جو لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پر ایک شخص تھا جو کیچڑ اچھالتا ہے، محدث ہے بہت بڑا، تو سمندر کو توک سے ناپاک کرنا چاہتا ہے. سمندر کو توک سے ناپاک کرنا چاہتا ہے. امام بحقی رحمۃ اللہ کے بارے میں فرمایا. اس کی حیثیت کیا، کہیں امام حنیفہ کی حیثیت. تو یہ دراصل ایک بڑی سازش ہوتی ہے کہ کس طرح ان لوگوں کے خلاف کیا جائے تاکہ وہ لوگ کیا ہو جائیں، وہ بدنام ہو جائیں. اور اس کی بدنامی کے طریقے وہ ایک اور بھی کرتے ہیں. وہ تصوف کے نام پر ایسے لوگوں کو اٹھاتے ہیں کہ کہو ڈھول بجاؤ، ڈنگا 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 ناچ کرتے ہیں. ایک آدھ بات کہاں سے نکالتے ہیں، وہاں سے سفیان کی بات کو سن کر اس کو وہ کیا سفیانہ بات کہتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں، پھر کہ رباب ہے کباب ہے، کیا ہے رباب ہے کباب ہے. پھر وہاں کوئی امریکہ میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی کہیں بیٹھ جاتا ہے، کوئی یہاں فساد پلاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اصل صوفیاء یہ ہے. وہ کیا کہتے ہیں، صوفیاء یہ صوفیاء ہے. یہ دیوبندی جو کیا ہے اس کو ختم کرو، یہ صوفیاء نہیں ہے. یہ وہابی ہے. اس کو کہتے ہیں یہ وہابی ہے. دیوبندی کیا ہے، یہ وہابی ہے. اور وہابیوں کہتے ہیں کہ دیوبندی کیا ہے، بریلی ہے. لڑاتے ہیں آپس میں. یہ ہے نہیں، یہی ہوتا ہے. ہوشیار رہو. مسلمان بڑا ذہین ہوتا ہے، بڑا ہوشیار ہوتا ہے، اس کو دھوکہ دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن آج کل ہمارے اندر کیا، ہماری ایمان کی کمزوری ہے، ہم جانتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے، وہ تعلق نصیب فرما دے، اور صحیح ایمانوں میں ایمان و تقوی کے دولت سے مالامال فرما دے. تو تصوف کیا ہے، دراصل اپنے آپ کو ایمان و تقوی سے مالامال کرنا ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ تحریک ایمان کی پہلی بات ہے کہ اپنی اصلاح کرو، تربیت کرو. ہمیشہ مرتے دم تک اپنی اصلاح میں لگے رہو. حتی یاتکل یقین، تم کو موت آ جائے اس وقت تک تم اپنی اصلاح کرتے جاؤ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ عظیم ذات ہے. آپ جتنا بھی اخلاقی لحاظ سے حسین ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے بڑے. تمہارے راستہ کھلا ہے، دوڑو اس میں. اور گرد و پیش کی اصلاح کی کوشش کریں، گرد و پیش کی اصلاح کی کوشش کریں، اور لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کر دیں، لوگوں کے اندر یہ سمجھ پیدا کر دیں، لوگوں کے اندر یہ تڑپ پیدا کر دیں کہ وہ اپنی اصلاح کے بارے میں سوچیں، متفکر ہو جائیں، اور وہ اپنی اصلاح میں لگ جائیں. اور اس کے لیے بیعت ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اصلاح ضروری ہے. کیا ہے؟ اصلاح ضروری ہے. ایسی جگہ ہو جہاں آپ کی اصلاح ہو سکتی ہو، وہاں جائیں، اصلاح کریں. یہ تو ایک داخلہ ہے، جس طرح مدرسے میں داخلہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا فائدہ ہے، برکت ہوتی ہے. لیکن جس طرح مدرسے میں آپ داخلہ لیتے ہیں، اگر آپ نہیں پڑھیں گے وہاں تو آپ کا علم حاصل ہو جائے گا. اسکول میں بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے، بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اور وہاں پڑھتا نہیں ہوں تو مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں. ٹھیک ہے، نام لگ جائے کہ کیا ہے، کیا فلان یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا، لیکن ہوگا. جیسے آج کل جب اونٹوں کے لیے کڑا ہو جاتا ہے پھر فیل ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ کیا وہ ناظم فیل ناظم وہ بھی ناظم بن جاتا ہے. فیل ناظم یا فیل فلان پہ یا دیں گے. اب دیکھا ہے وہ بڑی حالانکہ اس نے ووٹ بھی نہیں لیا ہوتا ہے. کبھی کبھی ہمارے پاس ہمارے علم میں ایک ایسا آدمی ہے
کہ اس نے غالباً پوری علاقے میں 2-3 ووٹ لی تھی وہ بھی ناظم تھا. یہ ہوتا رہتا ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ کیا بتا رہا تھا. یونیورسٹی میں داخلہ. ہاں میں یہ صرف داخلہ ہے, آگے اس کے کام کرنا ہوگا. تو کام یہی ہے کہ کیا کریں, اس میں 4 چیزوں کا اہتمام کریں. ضروری علم حاصل کریں. آپ دیکھیں یہاں ضروری علم دیا جاتا نہیں دیا جاتا, ضروری علم. دوسری چیز اس پر عمل شروع کر دیں, مجاہدہ کریں. تیسری چیز اس کا کیا کریں, کثرت ذکر کریں, کثرت ذکر, تلاوت, نوافل. چوتھی چیز اچھی صحبت صالح. یہاں صحبت نیک لوگ جمع ہے, اللہ اللہ کرتے ہیں, کسی کو کیا ہو جاتا ہے, فائدہ ملتا ہے, فیض ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے. انشاءاللہ باقی اجزاء, باقی جو تجزیہ ایمان کی جو چند اجزاء اصول ہیں انشاءاللہ پھر بعد میں بیان کریں گے. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا لسبل السلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم افرغ صبرا عليهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم يا حافظ يا معين احفظنا واحفظ مدارسنا ومدارس المسلمين. اللهم أعز علماءنا يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم يا رب العالمين قنا عذاب نار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا يا رب العالمين. بارك الله لك. بارك الله.